شو ختم کرنے کے 2 گھنٹے بعد کے قریب واپس اپارٹمنٹ میں آیا تو زارون کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ تھک گیا آج تو الیان نے شوز اتارے بغیر ہی صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹتے خود کلامی کی اور کچھ منٹ لیٹے رہنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر زارون کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا جو لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ اس کو لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر الیان نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ زارون کی عادت تھی کہ وہ 11 بجے تک ہر حال میں سو جاتا تھا۔ نہیں، اور کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دیتے ہیں، نہ کہ منہ اٹھا کر اندر چلے آتے ہیں۔ بات کرتے اس کی انگلیاں جو مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھی کچھ سیکنڈ کے لیے رکی، پر اس نے الیان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں دستک دے کر آتا تو تم نے اندر سے ہی دفع کر دینا تھا مجھے، اور کیا یہ ناراض محبوبہ کی طرح منہ پھولائے بیٹھے ہو؟ اٹھے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھائے۔ الیان نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لیپ ٹاپ پر ہاتھ مارتے اسے بند کیا۔ مجھے بھوک نہیں، اور تمہاری محبوبہ یقیناً مان گئی ہوگی جو تمہیں میری یاد آ گئی۔ زارون نے اس کی حرکت پر گھٹتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ ہاں، ناراض تو وہ کبھی مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی، پر جب کچھ بتائے بغیر غائب ہو جاتی ہے نا تو بس میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ الیان نے اسے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے زارون کی بات کی تصدیق کی تو زارون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ زارون نے لیپ ٹاپ گو سے نکال کر بیڈ پر رکھتے پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کی؟ الیان نے سنجیدگی سے اس کے قریب بیٹھے سوال کیا۔ یہی کہ نہ تم نے اسے دیکھا نہ اس نے تمہیں، تو پھر یہ پیار ہو کیسے گیا؟ اور کیا وہ لڑکی اندھی ہے جو تم جیسے بندر کو دل دے دیا؟ زارون نے جتنی نرمی سے اس کی عزت افزائی کی، الیان بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی بات کہ پیار نہیں، بس ہم دوست ہیں، اور دوسری بات بے شک میں تم جیسا ہیرو نہیں ہوں، پر شکر ہے تم جیسا جلاد بھی نہیں ہوں جو کسی لڑکی سے زبردستی نکاح کر لوں اور بعد میں بھی اسے بدروحوں کی طرح رات کو جا کر ڈراؤں کہ تم صرف میری ہو نور۔ الیان نے مکمل ہی بھرپور طریقے سے زارون کی ٹانگ کھینچی تو اس نے پاس پڑا کشن اٹھا کے اسے رسید کیا جو اس نے لگنے سے پہلے ہی کیچ کیا۔ ابھی اتنے بھی تم طاقتور نہیں ہوئے کہ الیان قیوم کو مار سکو۔ مسکراتے ہوئے اس نے مغرورانہ انداز میں کہتے واپس کشن زارون کی طرف اچھالا جسے سیکنڈ میں کیچ کرتے زارون نے الیان کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر واپس پھینکا جو سیدھا اس کے منہ پر جا کر لگا۔ زارون، شرم کرو، ایک معصوم انسان کو مارتے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ الیان نے مزید کوئی پیش رفت کرنے سے خود کو روکتے کشن واپس بیڈ پر رکھا۔ نہیں کانپتے؟ جیسے معصوم انسان کا دل نہیں کانپتا؟ میرے سامنے میری ہی بیوی کا نام اتنی دلیری سے نام لینے پہ اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی اب سنجیدگی تھی۔ اچھا بھائی مجنوں، معاف کرو، مجھ میں دوبارہ نور بھابھی کو بہن کہہ کر بلا لوں گا تاکہ تمہارے اندر جو سڑا ہوا دل ہے نا وہ مطمئن رہے۔ اس کی بات سنتے الیان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو زارون کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں دی جان کے علاوہ وہی ایک شخص تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ باقی اکلوتے ہونے کے ساتھ ساتھ حشام صاحب کی دوسری شادی اور کچھ دیر پہلے ہونے والے اپنے ماں کے انتقال نے اسے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ہر انسان اور چیز سے بدگمان کر دیا تھا۔ امی، آپ لوگوں کو کیا جلدی ہے میری شادی کی؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی معصوم خوبصورت بانجی پسند نہیں تو کیوں آپ اور ابو میرے ساتھ مل کر زبردستی کر رہے ہیں؟ جنید جو اس مہینے میں 10 بار خالہ بیگم کو یہ بات کہہ چکا تھا، آج پھر ان کو مارکیٹ جانے کے لیے تیار دیکھ کر اس نے چڑھتے ہوئے اپنی بات کہی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ نور سے اچھی خاصی پڑھی لکھی اور پیاری ہے، اور ساتھ باپ کی اتنی جائیداد کی مالک بھی جو حارث اور حاشر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ہے۔ خالہ بیگم نے اس کے قریب بیٹھے پھر سے لالچ دیا۔ میں مانتا ہوں وہ پیاری ہے اور بہت زیادہ ہے، پر مجھے وہ پسند نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ملائکہ پسند ہے اور میں شادی بھی اسی سے کروں گا۔ جنید نے ہاتھ درمی برقرار رکھتے دو ٹوک جواب دیا تو سلیم صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے جو ابھی اپنی دکان بند کر کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس ملائکہ سے شادی کرنی ہے تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔
حالہ بیگم نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا تو جنید نے مدد طلب نظروں سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تمہاری ماں، اور ایسی کوئی بات تھی تو تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی۔ اس وقت نہیں جب شادی میں بس چاند ہی دن بچے ہیں۔ سلیم صاحب جو حالدہ بیگم کی طرح لالچی تو نہیں تھے، پر خود بھی بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے انہیں اسکندر صاحب کی عزت کا خیال تھا۔ سلیم صاحب نے حالدہ بیگم کی نسبت سختی سے بات کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، جو کرنا ہوا۔ سلیم صاحب کو بھی حالدہ بیگم کے سائڈ پر دیکھ جنید نے جلدی سے کہا اور ان دونوں کو ایک نظر دے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہاتھ دولت گنوانے کے چکر میں ہے، اور وہ ملائکہ اس کے باپ کے پاس ہے ہی کیا دینے کو۔ جنید کے جاتے ہی حالدہ بیگم نے اپنا سر پکڑا تو سلیم صاحب کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا، جو خالہ ہونے کے باوجود بھی بس نور کو دولت کی خاطر ہی اپنانا چاہتی تھی۔ کل رات کے واقعے کے بعد جب گھر کے ماحول میں کافی کشیدگی آ گئی تھی، سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا، اور حاشر کی غیر موجودگی پر جہاں حارث کو دکھ ہوا وہاں فریحہ بیگم کافی مطمئن تھی۔ نور بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو اسکندر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے آتے ہی سارا کو اپنی چائے کمرے میں لانے کا بولتے اٹھ کر چلے گئے۔ حاشر بھائی کہاں ہیں؟ ان کا موڈ ابھی خراب ہے کیا؟ نور نے سارا کے ساتھ فریحہ بیگم کو بھی کچن میں جاتا دیکھ حارث سے سوال کیا، جو رات کچھ سمجھانے کے بعد حاشر کو گھر لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو اور جلدی کرو، دیر ہو جائے گی۔ حارث نے اسے تسلی دیتے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو نور بھی خاموشی اختیار کرتے ناشتہ کرنے لگی۔ نور کے یونیورسٹی پہنچتے ہی اس کا پہلا سامنا ہتیجہ سے ہوا، جو شاید اسی کے انتظار میں تھی۔ یار اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ اس نے نور کو دیکھتے ہی اس کی طرف آتے سوال کیا۔ لیٹ تو نہیں ہوئی، میں تو کلاس کے ٹائم پہ ہی آتی ہوں۔ حارث کی کل والی بات دماغ میں آتے ہی اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا، تو جلدی آیا کرو نا، پہلے تو تمہاری کوئی دوست نہیں تھی پر اب تو میں ہوں۔ ہتیجہ نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھتے کہا، تو نور کو اپنا ایسے بات کرنا اچھا نہ لگا۔ ٹھیک ہے، کل سے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ موبائل پر آرجے کے میسج کا جواب دیتی اس نے ہتیجہ کو تسلی دی، اور سر دانش کے آتے ہی موبائل بند کرتے وہ سب اسٹوڈنٹ کی طرح سیدھے ہوتے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ زارون کی ناراضگی رات کو ہی ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ آفس کا کچھ کام ختم کرنے کے بعد آریان کو باقی تمام کام سنبھالنے کا بولتے حویلی کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ دی جان کتنے دنوں سے اس کو گاؤں کا چکر لگانے کا بول رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچا، جہاں اس کا پہلا سامنا ہی شہناز بیگم سے ہوا۔ اف آتے ہی غلط انسان کو دیکھ لیا، اب پورا وقت برا گزرے گا۔ سلام کرنے کی بجائے اپنے سن گلاسز اتارتے زارون نے اپنے لہجے کی محسوس تلخی، جو شہناز بیگم کو دیکھتے ہی خود بہت آ جاتی تھی، کو برقرار رکھتے خود کلامی کی، مگر وہ اتنی اونچی تھی کہ شہناز بیگم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ملازموں کو بھی آسانی سے سنائی دے سکتی تھی۔ تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لینی تھی نا، یا پھر یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شہناز بیگم کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی، اور یہ تمہارا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے، اس لیے میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ غصے کے باعث اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرتے اس نے سرخ آنکھوں سے شہناز بیگم کو گھورا، جو عمر میں تو 35-36 کے قریب تھی، مگر حشام کی دولت دے کر انہوں نے ان کی بیوی اور جوان بیٹے کی بھی پرواہ کیے بغیر بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں اپنے جال میں پھنسایا، اور ایک ہی سال کے اندر ان سے شادی کر لی، جس کی خبر کچھ مہینوں پہلے ہی زارون کے ساتھ ساتھ فاطمہ بیگم کو بھی ملی، جسے دل پر لیتے وہ ایک ہی مہینے میں انتقال کر گئی۔ حشام صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی زارون کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور اب بھی شہناز بیگم کے کہنے کے باوجود بھی وہ زارون کی ہر ضرورت پوری کرتے، اور یہ الگ بات تھی کہ اب زارون کا دل ان کی کسی بھی مہربانی پر نرم نہیں پڑتا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو، تمہارے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی ہے، اور اس کی مالک اب میں ہوں۔ تم جہاں میری اجازت کے بغیر کھڑے ہو یہی بہت ہے، ورنہ جیسے تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو نا، میں ایک حکم دوں تو یہ ملازم تمہیں اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دیں۔ تکبر کے باعث گردن مزید اکڑاتے وہ زارون کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہاں موجود ملازموں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی۔ گڈ، ویسے شاید تم مجھے جانتی نہیں، مجھے یہ حویلی اپنے نام کروانے میں نہ تو کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی تمہارے
تمہاری اس لیے منہ سے الفاظ سوچ سمجھ کر نکالنا، ورنہ تم مجھے باہر پھینکوانے کی بات کر رہی ہو۔ میں تمہیں یہاں زندہ دفن بھی کر دوں تو تمہارے شوہر تک کو خبر نہیں ہوگی۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے زارون نے آنکھوں کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی بلا کے ساتھ لیے شہناز بیگم کو خبردار کیا، جو اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کوشش کرنا جب تک میں یہاں ہوں میرے منہ نہ لگو، اس سے وارن کرتے وہ جیسے ہی دی جان کے کمرے کی طرف بڑھا، شہناز بیگم نے ہوش میں آتے تمام ملازموں کو گورا جو ان کی عزت افزائی پر مسکرا رہے تھے، دفع ہو جو یہاں سب سے چلاتے ہوئے انہوں نے کہا، تو سب ملازم وہاں سے غائب ہو گئے۔ بات کرتی ہوں سائیں سے اپنی بے عزتی پر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارون کا گلا دبا دیتی۔ خود کلامی کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سائدہ خاتون جو زارون کی دادی تھی مگر وہ پیار سے ان کو دی جان کہتا تھا، انہوں نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے فاطمہ کے انتقال کے بعد بہت پیار سے زارون کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب رہی۔ اور زارون جو اب حشام صاحب سے تھوڑی بہت بات کر لیتا، اس میں بھی سائدہ بیگم کا بڑا ہاتھ تھا۔ آ گیا میرا لال، اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی سائدہ بیگم جو آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی، فوراً آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں زارون آج بھی آہستہ آہستہ قدم رکھتے اپنے اچانک آمد پر انہیں چونکانے کے چکر میں تھا۔ اف دی جان، کیا ہے آپ کو؟ میرا سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ زارون نے ان کی ہمیشہ سے اس کی خوشبو سے اسے پہچان لینے کی عادت پر بدمزہ ہوتے کہا، اور ان کے مسکرانے پر خود بھی مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کے پرنور اور شفاف چہرے کو دیکھتے جو زارون کو ہمیشہ ہی سکون دیتا تھا، اس نے سر ان کی گود میں رکھا۔ ہاں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس عمر میں بھی چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہوا ہے۔ اور تم بتاؤ کہاں مصروف تھے؟ اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ حویلی کا چکر لگاؤ، اوپر لگتا ہے کوئی بڑی مصروفیت تھی جو دی جان کے بلانے پر بھی میرے شہزادے نے کان نہیں دھرے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے وہ زارون کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ جی بس ایک کام میں پھنسا ہوا تھا، شکر ہے ہو گیا، پر اب آپ دعا کریں کہ آگے بھی سب ٹھیک سے ہو جائے۔ پھر میں اگلی بار اپنے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا جو باقیوں کو تو پتہ نہیں، پر آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اٹھ کر بیٹھتے زارون نے تجسس برقرار رکھتے سائدہ بیگم سے کہا، جو آج 7-8 مہینے بعد اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کے بجائے حقیقی خوشی دیکھ کر اندر سے مطمئن ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، اور دعا بھی۔ شام سے ملے اسے واپس گود میں سر رکھتا دیکھ سائدہ بیگم نے پوچھا تھا، زارون نے نفی میں سر ہلایا، کچھ دیر میں مل لوں گا ابھی تو بس سکون سے کچھ دیر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شہناز بیگم سے ہونے والی بحث کا بتانے کی بجائے زارون نے نرمی سے جواب دیا اور ان سے گاؤں کے حالات واقعات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یونیورسٹی سے گھر آتے ہی نور نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہاشر کے کمرے کا رخ کیا تاکہ اس سے کھانے کا پوچھ سکے، کیونکہ صبح کی طرح وہ دوپہر کے کھانے پر بھی موجود نہیں تھا۔ آ جائیے۔ دروازے پر دستک سنتے ہاشر جو اپنے CS کے پیپر کی تیاری میں مصروف تھا، اس نے سر اٹھاتے آنے والے کو دیکھا۔ نور العین، آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ کتاب بند کرتے اس نے نور کو دیکھتے ہی خوش دلی سے کہا، وہ اب کھانے کے لیے ٹیبل پر نہیں آئے، میں نے سوچا پوچھ لوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے بیٹھ کے قریب آتے اپنے آنے کا مقصد بتایا، وہ میں نے 11 بجے ناشتہ کیا تھا اس لیے بھوک نہیں تھی، اور تم کس کے ساتھ واپس آئی؟ ہاشر نے حیرت سے سوال کیا، کیونکہ حارث چھوڑنے آتا اسے تو ہاشر کو دیکھنے کمرے میں ضرور آتا۔ حارث بھائی کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ تھی اس لیے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد کا جواب دیتے وہ سامنے موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، تم نے کھانا کھایا؟ اس کا جواب سنتے ہاشر نے مطمئن ہوتے سوال کیا، جی کھا لیا۔ اور آپ ناراض ہیں کیا؟ رات والی بات سے نور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور ویسے بھی رات گئی بات گئی۔ اسے اپنے انداز سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہاشر نے جواب دیا تو نور اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ چکی تھی۔ پھر بھی ابو کو پھپھو کی بات کا یقین کرتے آپ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی غلطی میری تھی، مجھے سارے کی منہ نہیں لگنا چاہیے تھا، نہ میں اسے کچھ کہتا نہ بات بڑھتی، اور تم کیا یہ میرا دل جلانے والی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے چھوڑو اور اپنا بتاؤ، شاپنگ مکمل ہو گئی یا نہیں؟ ہاشر نے سر جھٹکتے بات بدلی۔
تو نور نے بھی مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تبھی وہ اسے اپنی شاپنگ کے متعلق بتانے لگی۔ زارون دی جان سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو گیا اور شام 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ موبائل پر ہونے والی مسلسل بیل سے کھلی۔ ہیلو، اس نے دیکھے بغیر ہی موبائل اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو کہ بچے، تم نے کہا تھا میں 5 بجے تک آ جاؤں گا اور اب ٹائم دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، 7 بج گئے ہیں اور یہ تم اس وقت سو رہے ہو کیا؟ آلیان، جو ایک ضروری میٹنگ جس میں زارون کا ہونا لازمی تھا اس کا انتظار کر کر کے اکیلی ہی اٹینڈ کر کے آیا تھا اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے کال کرتے اس کے فون نہ اٹھانے پر مزید برہم ہوا۔ ہاں، کیوں اس وقت سونے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ زارون نے سیدھے ہو کر لیٹتے آلیان کی آواز پر آنکھیں کھولی۔ نہیں، پابندی کوئی نہیں، اور تم یہ تو بالکل بھی کسی بات یا چیز کی پابندی نہیں، اس لیے سکون سے نیند پوری کرو اور جب سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو کال کر لینا، بتا دوں گا کہ کس کام کے لیے تمہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے فون کر رہا ہوں۔ آلیان نے زارون کی بات سنتے ہی بڑی نرمی سے باتیں سنائی اور ٹھک سے کال کاٹ دی۔ اوف، کیا مصیبت ہے! موبائل کان سے ہٹاتے اس نے اسکرین کو گھورا اور کمرے میں ایک نظر دوڑاتے دی جان کو تلاش کیا جو شاید وہاں موجود نہیں تھی۔ تب ہی وہ فریش ہونے کے بعد ان کی تلاش میں باہر آیا تو وہ اسے سامنے ہی حشام کے ساتھ بیٹھی نظر آ گئی۔ السلام علیکم۔ زارون نے ان دونوں کے قریب آتے حشام صاحب کو سلام کیا جو اسے دیکھتے اٹھے اور اپنے سینے سے لگایا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ الگ ہوتے انہوں نے جتنی خوش دلی سے پوچھا۔ زارون نے زبان سے جواب دینے کی بجائے اسباب میں سر ہلاتے اتنی ہی بے روحی دکھائی۔ دی جان، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ زارون نے حشام صاحب کو نظر انداز کرتے سائدہ بیگم کے قریب بیٹھے سوال کیا۔ اس لیے کہ اپنی نیند پوری کر لو، اتنے سکون سے سوئے تھے تم کہ مجھے مناسب نہیں لگا جگانا۔ اس کی کالی خوبصورت آنکھوں میں بے وقت نیند کی وجہ سے سرخ ڈورے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ میری ایک ضروری میٹنگ تھی آج جہاں مجھے 5 بجے پہنچنا تھا، زارون نے تاہر سے بتایا۔ تو کیا ہوا، اپنی دی جان کے لیے ایک میٹنگ نہیں چھوڑ سکتے تم؟ سائدہ بیگم نے حشام صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنے پوتے سے اعتراض کیا۔ آپ کے لیے تو میں دنیا کا ہر کام، ہر میٹنگ چھوڑ دوں۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے زارون نے نرمی اور پیار سے کہا، تو اپنے باپ سے بھی ناراضگی چھوڑ دو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ سائدہ بیگم، جو زارون کے لہجے کی وجہ سے حشام صاحب کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اندر سے افسردہ ہو چکی تھی، انہوں نے زارون کا موڈ ٹھیک دیکھ کر سمجھایا۔ میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، اور رہی بات غلطی کے احساس ہونے کی تو اب ان کی کوئی بھی تلافی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتی، اس لیے پلیز دی جان دوبارہ مجھے اس بات کے لیے مت کہیے گا جو میں کبھی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ زارون نے حشام صاحب کی طرف دیکھتے لہجے میں سختی سمجھ جواب دیا تو انہوں نے نا امیدی سے سائدہ بیگم کی طرف دیکھا جو زارون کی ضد کو اچھے سے جانتی تھی۔ اچھا، نہیں کروں گی دوبارہ یہ بات، اٹھو، رشیدہ نے کھانا لگا دیا ہے، کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں حشام صاحب کو تسلی دیتے انہوں نے بات بدلی تو زارون بھی کچھ کہے بغیر ان کا ہاتھ پکڑے ٹیبل پر لے آیا جہاں سائدہ بیگم نے ان کی پسند کی تمام چیزیں بنوائی تھیں۔ 2 دن بعد سارا اور نور دونوں کو فریحہ بیگم کے کہنے پر مایوں بٹھا دیا گیا۔ نور نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی اور حتیجہ کو بھی اپنی شادی کے بجائے کہیں جانے کا بتا دیا کیونکہ نور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی شادی پر بلائے اور اس کے کپڑے، میک اپ اور باتوں سے فریحہ بیگم کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی بات کرنے کا موقع ملے۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھا کیونکہ کل مہندی تھی اور اسکندر صاحب نے گھر کے تمام کام ان دونوں کے ذمہ لگاتے خود کھانے وغیرہ کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ اسکندر صاحب کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار مہندی سے 1 دن پہلے ہی آ چکے تھے۔ گھر میں ہر طرف شور شرابہ اور رونقیں لگی تھی مگر نور کا دل اندر سے خوف اور آنے والے وقت کا سوچتے بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے کتنی ہی بار ہمت کی کہ وہ حارث کو سب بتا دے پر گھر میں ہونے والے ہنگامے اور اسکندر صاحب کو سوچتے اس نے خود کو لاپا کے رحم و کرم پر چھوڑتے خاموشی اختیار کی۔ پر اب جو خبر سحر اس کی ماموں کی بیٹی کے ذریعے اس کے کانوں تک پہنچی اس نے اسے اندر تک خوف زدہ کر دیا۔ پر کیوں ابھی نکاح آج کیوں ہونا ہے اور ابھی تو مہندی بھی نہیں ہوئی؟ نور نے کانپتی ہوئی آواز میں سحر سے پوچھا جو یہ خبر نور کو بڑی خوشی خوشی سنا رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا پر شاید مہندی کا فنکشن اکٹھا ہونے کی وجہ سے پھوپھا نے یہ فیصلہ کیا ہے۔
سحر نے اندازہ لگاتے نور کو بتایا تو اسے اپنی روح طاقامتی محسوس ہوئی۔ لیکن ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کل مہندی تھی نا، کل کر لیتے۔ نور نے سحر کے حیرت سے دیکھنے پر بات بدلی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نکاح ہی ہونا ہے نا، آج ہو یا کل، اور تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سحر نے اتنی سردی کے باوجود بھی اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں آتی دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نظریں چراتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے جواب دیا اور زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تاکہ سحر کو شک نہ ہو۔ ہاں نہ، ویسے بھی تمہاری اجرنیت کی بات تو کافی وقت سے طے ہے، بس اب تم یہ جوڑا پہنو اور میں تمہیں تیار کروں، کیونکہ 1 گھنٹے تک پھوپھو لوگ آ جائیں گے۔ اس نے سفید خوبصورت سے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے نور سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتی جوڑے کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی سحر کی نظر سے بچا کر واش روم میں لے جا چکی تھی۔ گاؤں سے واپس آنے کے بعد وہ کچھ دن اپنے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں کافی مصروف رہا، اور کل بھی اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے اور آلیان کو کراچی جانا تھا، جہاں ان کا 2 دن کا سٹے تھا۔ اسی لحاظ سے وہ دونوں کال نکلنے کے لیے اپنی ضروری چیزوں کی پیکنگ کر رہے تھے۔ آلیان کے موبائل پر کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی وہ زارون جو اسی کے کمرے میں موجود تھا کو 2 منٹ رکنے کا بولتے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کرتے اپنے کمرے میں بنی بالکونی میں چلا گیا۔ یہ تو گیا کام سے۔ زارون نے اس کے مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کس کی کال ہے۔ تبھی اس کی پشت کو دیکھتے اس نے خود کلامی کی اور بیڈ پر پڑے کپڑوں اور چیزوں کو دیکھتے خود ہی اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگا تاکہ آلیان جیسے ہی فارغ ہو وہ لوگ کھانا کھا کر سو سکے۔ نور نے واش روم میں آتے ہی سب سے پہلے آرجی کو کال کی تاکہ اسے سب بتا کر مدد کے لیے کہہ سکے، پر پہلے تو آرجی نے کال لیٹ ریسیو کی اور دوسری ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ سحر نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتے اسے جلدی کہنے کا کہا تو گھبراہٹ کے مارے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اللہ! اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے موبائل کی ٹوٹی ہوئی اسکرین کو دیکھا جس پر اس نے حارث کے اتنی بار کہنے کے باوجود بھی پروٹیکٹر نہیں لگوایا تھا۔ نور، کیا ہوا اور یہ کیا گرا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سحر جو دروازے سے واپس پلٹنے لگی تھی اندر سے آنے والی آواز پر چونک کر پوچھنے لگی۔ جی ابھی سب ٹھیک ہے، وہ شیمپو کی بوتل گر گئی تھی۔ خود کو سنبھالتے اس نے جواب دیا اور موبائل اٹھاتے آن کرنے کی کوشش کی، پر آج قسمت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی جب موبائل آن نہ ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، اور اوپر سے سحر جو بار بار اسے جلدی کرنے کا بول رہی تھی، تبھی اس نے اس شخص کو کبھی خوش نہ رہنے کی بددعا دیتے کانپتے ہاتھوں سے منہ ہاتھ دھوتے اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی سرخی کم ہو سکے، اور چینج کرتے باہر آ گئی جہاں سحر اب اس کی جویلری اور چوڑیاں وغیرہ سیٹ کر رہی تھی۔ اتنا ٹائم لگا دیا تم نے، اور یہ کیا تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ جی ابھی کچھ نہیں، بس امی یاد آ رہی ہیں، نور نے اپنے اندر کی بے بسی کو گھٹن میں بدلتا دیکھ کر کہا اور سحر کے ساتھ لگتے رونے لگی۔ نور پلیز صبر کرو، مجھے رونے کا وقت نہیں بلکہ خوشی کا ہے، اس لیے اس وقت رو کے خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے تم یہ سمجھو کہ پھوپھو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ سحر نے اسے سمجھاتے ٹیشو پیپر تھمائے تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے اس سے موبائل لینے کا سوچا، اور پھر اپنے خیال کو رد کرتے خاموشی سے آنے والے وقت کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگی۔ کارائی بعد زارون جو اس کی پیکنگ کرنے کے بعد اپنے موبائل پر آنے والی کال ریسیو کرتے اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا اور اب ٹیبل پر برتن لگائے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھنے لگا، جو اسپات میں سر ہلاتے چور پیچھے کرتے بیٹھ چکا تھا، ہاں بات کیا کرنی تھی؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر غائب ہو گئی ہیں میڈم، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بات کی بجائے اس کی دوبارہ کال یا میسج کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ بتائے تو میں باہر آؤں، پر لگتا ہے مجھے انتظار پہ لگا کر خود سو گئے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے اس نے زارون کو بتایا تو وہ آلیان کے خراب موڈ کی پرواہ کیے بنا کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنس لو بچے، ابھی تمہارے ہنسنے کے دن ہیں، بہت جلد تمہیں بھی رلانے والی آنے والی ہے، آلیان نے اسے اپنی حالت سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کر کہا تو زارون نے سیریس ہونے کی کوشش کی مگر ناکام ہوتے پھر سے مسکرانے لگا۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کسے رلاتا ہے، میں یا وہ؟ اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتے اس نے آلیان کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے تیوری چڑھائی، مطلب تم بھی اس معصوم کو رلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟
چمچہ پلیٹ میں رکھتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا، نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، پر وہ خود ہی رونا چاہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے اس نے جتنے پرسکون انداز میں کہا، علیان کا دل اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو جسے وہ اپنا دوست کہتا تھا تھپڑ لگانے کا کیا۔ ایک بات کا جواب دینا پسند کریں گے آپ مسٹر زارون علی؟ ہاتھ باندھتے علیان نے طنز دیا، اس کا نام اتنے احترام سے لیا؟ جی پوچھیے۔ زارون نے ہاتھ روکتے اسی کے انداز میں اجازت دی۔ آپ کی نور کے ساتھ میرا مطلب میری بہن کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے یا آپ کو شوق ہے کسی کی بھی زندگی برباد کرنے کا؟ نور کے نام پر زارون کے گھورنے پر علیان نے بہن کا لفظ استعمال کیا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے اس کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ اس کے سو کالڈ کزن جنید سے بچایا ہے، جو نہ صرف ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی امی حضور نور کے پیار میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والی دولت کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ باقی رہی بات میرے طریقے کی تو وہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اس وقت میری سمجھ میں بس یہی بات آئی اور میں نے کر لی، اور جو کام کر لیا اس پر اب کیا پچھتانا۔ کندھے اچکاتے اس نے علیان کو تفصیل سے بتایا، جس پر نہ صرف اسے حیرت ہوئی بلکہ نور کے کسی اور سے شادی کا سنتے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا، جسے زارون کی نظر سے بچانے کے لیے اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے پانی کا گھونٹ بھرا۔ کیا ہوا؟ اسے خاموش دیکھا زارون نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس کھانا کھاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، علیان نے کچھ سوچتے ہوئے زارون سے کہا تو اس نے پرواہ کیے بغیر پھر سے کھانا شروع کیا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیوں حامی بڑی نکاح کی، اور یہ حالو کو کیا جلدی پڑی ہے جو آج ہی نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ جنید نے نکاح کی خبر سنتے ملتے ہی پریشانی سے کمر میں ٹہلتے سوال کیا۔ یہ تو اب مجھے بھی نہیں پتہ، پر کہہ رہے تھے کہ کل مہندی کا فنکشن ساتھ ہے تو میں اپنی بیٹی کو ایسے جنید کے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، اس لیے آج نکاح کر دیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا حق رکھ سکیں۔ خالدہ بیگم جو اسکندر صاحب کی بات پہ نہ ان کو منع کر سکتی اور نہ ہی جنید کی ضد کی وجہ سے اسے کچھ بتا رہی تھی، بلاہر گھر سے نکلنے سے 10 منٹ پہلے انہوں نے سلیم صاحب کے زور دینے پر جنید کو بتایا، جو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ سارہ اور حارث کے نکاح میں جا رہے ہیں، تو نہ بٹھائیں میں اپنی بیٹی کو میرے ساتھ، اور میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گا۔ جنید نے صوفے پر بیٹھتے اپنا فیصلہ سنایا، تو کیا کرو گے؟ ہماری عزت اچھالو گے یا پھر اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرو گے جو پچھلے 10 سال سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے؟ سلیم صاحب نے اسے شرم دلانی چاہی جو تب سے خاموش تھے۔ تو ابو میں نے نہیں کہا تھا کہ اس لڑکی کو میرے نام کر دے؟ یہ سب آپ لوگوں کا فیصلہ تھا اور میں نے تب بھی آپ لوگوں کو منع کیا تھا ایسا نہ کریں، کیونکہ حالات اور وقت بدلنے دیر نہیں لگتی۔ جنید نے اپنی دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، فیصلہ جس کا بھی تھا، پر اب تمہیں ہماری عزت رکھنی ہوگی، اس کے بعد بے شک تم نور کو ہمارے پاس چھوڑ کے دوسری شادی کر لینا۔ خالدہ بیگم نے اس کی بات سنتے دو ٹوک بات کی، تو جنید کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب نے بھی ان کی طرف افسوس سے دیکھا، جن کا نور کے ساتھ خونی رشتہ تھا، پر دولت کے لالچ نے جیسے ان کا خون ہی سفید کر دیا تھا۔ اس وقت بھی تو میں آپ لوگوں کے پاس اسے چھوڑ کر اس کی زندگی تباہ کروں گا نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی حالو کو سب بتا دے تاکہ وہ نور کی کسی اور جگہ شادی کر دے۔ جنید نے خالدہ بیگم کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب کو بھی سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو میں اسکندر کو انکار کر دیتا ہوں۔ سلیم صاحب کو جنید کی ضد اور خالدہ بیگم کی باتیں سن کر یہی ٹھیک لگا۔ خبردار، اگر آپ نے یا جنید نے انکار کیا تو آپ دونوں میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ خالدہ بیگم نے کہنے کے ساتھ ساتھ عملی مظاہرے کے لیے دراز میں رکھی نیند کی گولیوں کی شیشی اٹھائی اور ڈھکن کھولتے کھانے لگی کہ جنید نے آگے بڑھتے جلدی سے شیشی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شیشی ایک طرف پھینکتے جنید نے کہا۔ مر جانے دو مجھے اپنی بے عزتی اور ذلت سے، تو یہی بہتر ہے کہ میں بھی مر جاؤں۔ اس سے بھی اونچی آواز میں چیختے خالدہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے رونے لگی، تو جنید نے بے بسی سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا جو اب خاموش کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، پر نکاح کے بعد میرا نور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان دونوں کی طرف ایک نظر ڈالتے وہ ہتھیار ڈالتے کمرے سے باہر نکلا، تو خالدہ بیگم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے جو بس صرف ڈرامہ تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جنید کی بات مان لینی چاہیے، ایسے کسی کی بچی کی زندگی تباہ کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ سلیم صاحب، جن کی کبھی بھی اس گھر میں نہیں چلتی تھی،
نے ایک بار پھر سے خالدہ بیگم کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ ہاں آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں ساری زندگی آسائشوں کو ترستے ہوئے گزاروں۔ پہلے آپ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، سوچا بیٹا بڑا ہوگا تو شاید زندگی میں سکون آ جائے، پر بیٹے نے بھی بڑے ہوتے کوئی خاص میری امیدیں پوری نہیں کی، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر آئی دولت ٹھکراؤں، وہ بھی اس نالائق کے پیچھے لا کر، اور آپ نکاح ہو لینے دیں، نور گھر میں آ جائے گی تو اس کا دماغ بھی خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرتے انہوں نے سلیم صاحب کو طعنہ دینے کے ساتھ ساتھ مطمئن کیا تو نسرین ملازمہ کے کمرے میں آتے ہی انہوں نے مزید بحث کی بجائے دل سے نور کے حق میں دعا کی۔ سحر نے نور کا ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد چولی اور چوڑیاں پہنائی اور اب بالوں کو باندھنے کچھ لٹے باہر نکالتے ڈارک ریڈ کلر کا دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے سحر نے اس کے سوگوار چہرے کو دیکھتے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا نظر اتاری تو نور نے نظر اٹھا کے اپنے آپ کو دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو نا؟ سحر نے اسے نظر اٹھاتے خود میں گمسم دیکھ کر پوچھا۔ جی، نظر جھکاتے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی خوبصورتی کی طرح اپنی قسمت کے اچھے ہونے کی آرزو کی جو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک خراب ہی تھی۔ جنید بھائی لوگ آ گئے ہیں، پھوپھا کہہ رہے ہیں جلدی سے نور آپی کو تیار کر کے باہر لے آئیں۔ نیمرا سحر کی چھوٹی بہن نے کمرے میں آتے ہی سکندر صاحب کا پیغام دیا تو نور کو اپنا دل نکل کر حلق تک آتا محسوس ہوا۔ ہاں بس آتے ہیں، سحر نے جواب دیتے ایک نظر دوبارہ سے نور کی طرف دیکھا اور ہر چیز پرفیکٹ ہونے پر دوپٹہ اس کے سر سے چہرے پر ڈالا اور اسے اٹھنے کا کہا جو بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ سحر نے اسے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی لڑکھڑاتا دیکھ کر سوال کیا۔ جی بس سر چکرا رہا ہے، خود کو سنبھالتے جواب دیا۔ اچھا میں پانی دوں؟ سحر نے اسے واپس بٹھاتے پوچھا۔ جی دے دے۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے لمبا سانس لیتے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی جو خوف کی وجہ سے بند ہونے کے قریب تھی۔ دیتی ہوں، اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو محسوس کرتے بہت بھی پریشان ہو گئی تھی تب ہی جلدی سے پانی لینے چلی گئی۔ پلیز اللہ پاک میری مدد کرے، میں کیسے نکاح بے نکاح کر سکتی ہوں، پلیز کچھ ایسا کر دے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ سحر کے جاتے ہی نور نے اپنے ہاتھ اٹھاتے دعا کی اور آنسو کو باہر نکلنے سے روکا جو بند توڑنے کو بے تاب تھے۔ یہ لو۔ سحر نے آتے ہی گلاس اس کی جانب بڑھایا تو نور نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے پانی کے 2 گھونٹ بڑے جو بمشکل اس کے حلق سے نیچے اترے۔ ٹھیک ہو اب؟ نور نے گلاس سحر کی طرف بڑھایا تو اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، نور نے زبان کی بجائے سر ہلایا۔ اچھا تو چلو پھوپھا بلا رہے ہیں۔ دوبارہ دوپٹہ اس کے چہرے پر ڈالتے سحر نے کہا تو نور نے اسے مزید کسی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر آہستہ قدم اٹھاتے باہر کا رخ کیا جہاں قاری صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی موجود تھے۔